کی جانا میں کون بھولیا کی جانا میں کون اے بھولیا کی جانا میں کون او بھولیا کی جانا میں کون۔ تنویر زلفی کی کہانی ڈاکٹر بختیار کی زبانی۔ آج کی کہانی ہے الجھن۔ زائدہ، میں تمہیں لاشعوری طور پر چاہتا ہوں لیکن شعوری طور پر مجھے تم سے نفرت ہے۔ جس طرح ضمیر اور نفس ایک دوسرے کے ازلی و ابدی دشمن ہیں، اسی طرح میرے شعور اور لاشعور میں ایک شدید جذباتی کشمکش جاری ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ میں اس کشمکش کا شکار نہ ہو جاؤں، لیکن میں ایسا نہ ہونے دوں گا۔ میں اشرف المخلوقات سے تعلق رکھتا ہوں، سب سے افضل قوم سے میری مناسبت ہے۔ میں شعور سے شکست نہیں کھا سکتا، لاشعور میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شعور پر میرا مکمل کنٹرول ہے۔ میں لاشعور کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ مجھ پر غلبہ حاصل کرے۔ میں آخر تک لڑوں گا، میں ان دونوں کو تہس نہس کر دوں گا۔ لیکن کب کرو گے؟ میں؟ یہ کون ہے؟ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ زائدہ بیٹھی اس کے جاگنے کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ سوتے میں بڑبڑا رہا تھا اور زائدہ نے ہی کہا تھا، لیکن کب کرو گے؟ اس کا پول کھل چکا تھا، لیکن زائدہ کا چہرہ کوئی ایسا تاثر نہ دے رہا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ زائدہ کی آمد سے پہلے وہ جب باغ کے اس گھنے کونے میں پہنچا جہاں وہ روزانہ بیٹھا کرتے تھے، اسے نیند آ گئی۔ زائدہ نے اسے کوئی بات نہ جتلائی کیونکہ وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ زائدہ کے ساتھ بڑی شگفتہ مزاجی کے ساتھ بڑے رومانٹک انداز میں باتیں کر رہا تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ بڑبڑا بھی رہا ہے۔ یہ سب اسے اس لیے معلوم نہ تھا کہ وہ لاشعور میں بڑبڑا رہا تھا اور لاشعور میں اس کا کنٹرول نہ تھا۔ دونوں کئی گھنٹے باتیں کرتے رہے۔ آخر اس نے زائدہ کو پرنم آنکھوں کے ساتھ رخصت کیا کیونکہ زائدہ آج 2 ماہ کے لیے اس سے دور کراچی جا رہی تھی۔ دونوں سخت افسردہ تھے، لیکن زائدہ کا کراچی جانا اتنا ہی ضروری تھا جتنا کہ ہر انسان کا ایک دن مرنا۔ زائدہ چلی گئی تو وہ غمگین رہنے لگا، لیکن چند دن کے اندر ہی اندر اس نے اپنی حالت بہتر بنا لی اور ہنسی خوشی دن گزارنے لگے۔ روزانہ دفتر جاتا، دوستوں سے خوش گپیاں کرتا، حسب معمول فٹ بال کھیلنے جاتا، گویا اس نے عارضی طور پر زائدہ کی یاد کو شعور سے خارج کر دیا تھا۔ ایک دن اس نے اخبار میں یہ خبر پڑھی، گجرانوالہ کل ایک نوائی موضع کی لڑکی نسیم بیگم اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی۔ والد کی رپورٹ پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ آج پہلا موقع تھا کہ اس نے یہ خبر پڑھی، اس سے پہلے اس نے ایسی خبروں پر کبھی توجہ نہ دی تھی۔ آج اتفاقاً اس کی نظر سے یہ خبر گزری تو وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ حالانکہ ایسے واقعات روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن یہ ہوتے کیوں ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ کوئی نہیں سوچتا۔ موجودہ دور میں اس کو معاشرے کی ذلیل ترین برائی سمجھا جاتا ہے، لیکن معاشرہ سدھار لوگوں نے شاید ہی اس بارے میں کبھی غور کیا ہو۔ اس نے یہ خبر پڑھی تو ایسے واقعات کے ظہور پذیر ہونے کی وجوہات پر غور کرنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا، ہر انسان خواہ عورت ہو یا مرد، اپنے آئیڈیل کے مطابق کسی کو تلاش کر کے اس سے پیار کرتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ آئندہ عملی زندگی میں وہی اس کا رفیق ہو۔ وہ اپنے فیصلے سے اپنے والدین کو آگاہ کرتا ہے، لیکن کوئی ایک آدھ والدین بھی اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے نزدیک ان کی اولاد کی ہر پسند بغیر کسی پرکھ کے ہوتی ہے اور وہ ان کی ناتجربہ کاری کی مثال قرار دی جاتی ہے۔ آخر اولاد باغی ہو جاتی ہے اور پھر ان کا انتہائی اقدام یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں یا کسی کو بھگا لے جاتے ہیں۔ کوئی اتنا ہی شریف ہو کہ انتہائی اقدام سے گریز کرے تو اسے کسی سے باندھ دیا جاتا ہے جو اس کے والدین کی تجربہ کاری کی نشانی اور مکمل جانچ پڑتال کے بعد ان کی اپنی پسند ہوتی ہے۔ وہ مجبور کرتا ہے کہ اپنے ساتھی کے ساتھ گزارا کرے، لیکن جب کبھی بھی ان میں کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو وہ یہی کہتے سنے جاتے ہیں کہ مجھے تم سے زبردستی باندھ دیا گیا تھا۔ دوسرا کہتا ہے والدین نے میرا بیڑا ڈبو دیا۔ غرض ان کا نباہ ایک سرد جنگ کی بھیڑ چڑھ جاتا ہے۔
آئے روز ناخوشگوار واقعات ان کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں، لیکن افسوس پھر یہی انسان جو خود اپنی پسند کو حاصل نہیں کر سکتے اپنی اولاد سے انتقام لیتے ہیں اور انہیں اپنی پسند ڈھونڈنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتے، کیونکہ پنجابی کا یہ مقولہ انہیں اچھی طرح یاد ہوتا ہے، نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے۔ وہ بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ ایک جانی پہچانی آواز اسے سنائی دے رہی تھی۔ میں زائدہ بول رہی ہوں، پریشان تو ہوگے، میرے لیے یہ دن منحوس ثابت ہو رہے ہیں تمہارے بغیر۔ اس نے پوچھا، کراچی کس رنگ میں ہے؟ بڑی سونی سونی فضا ہے۔ کیوں؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ وہ اس لیے کہ میری امی نے کل مجھے صاف صاف بتا دیا کہ تم اپنی پسند کی شادی نہیں کر سکتی۔ سوچ رہی تھی ہم دونوں بھاگ چلے۔ کیوں؟ آخر یہ انتہائی اقدام کرنے کی شد ضرورت ہے۔ ہاں، آج نہیں تو کل صحیح، 1 سال بعد صحیح، 1 صدی بعد صحیح، 1 زمانہ بعد صحیح، لیکن ہمیں کبھی نہ کبھی ضرور اس معاشرے سے فرار حاصل کرنا ہوگا۔ پرانی نسل جو تمام والدین پر مشتمل ہے، اس کا قول ہے کہ نئی نسل ناسمجھ ہے، کھوٹے کھرے میں تمیز نہیں کر سکتی، کچے پکے کو الگ الگ نہیں کر سکتی، اسے ہم پر اعتماد نہیں ہے، حالانکہ ہم نے ان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائی۔ بھلا وہ ہمیں آزما کر تو دیکھیں، لیکن نہیں، وہ ایسا نہیں کریں گے۔ یہ ان کے وقار کا مسئلہ ہے، اس سے ان کے وقار کی ناک کٹتی ہے، لیکن وہ اس وقت خوش ہوں گے جب نئی نسل اپنی راہ خود متعین کرے گی۔ ان کی ناک اس دن مکمل ہو جائے گی، ان کا سر فخر سے بلند ہوگا کہ ہماری اولاد کیسے کیسے عظیم کارنامے سر انجام دے رہی ہے۔ لیکن میں تو خواہ مغز کھپائی کر رہی ہوں، کیا فائدہ؟ بہرحال تم واپس آؤ، پھر اس مسئلے پر تفصیل سے غور کریں گے۔ تفصیل سے غور کر بھی لیا تو کیا ہوگا؟ میں سچ کہتی ہوں، پرانی نسل نئی نسل کو جگہ دینے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ اس نے نئی نسل کو آگے آنے سے روکنے کے لیے وقت کو بریک لگا رکھی ہے۔ وہ یہ زندگی فانی ہے کہ اصول کی قائل نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتی ہے۔ ہم بھلا ان کا کیا بگاڑ لیں گے؟ بس تمام عمر کا رونا ہی ہے۔ اس نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ گم سم ریسیور کانوں سے لگائے کھڑا تھا۔ کئی منٹ بعد اسے ہوش آیا کہ زائدہ تو کبھی کا خدا حافظ کہہ چکی تھی۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، زائدہ میں تمہیں شعوری طور پر بھی پا لی ہے، تم نئی نسل کی نمائندہ ہو، تم میری نمائندہ ہو۔ اس برائی کے خلاف جہاد جاری رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم لڑیں گے آخر دم تک۔ لیکن یہ انتہائی اقدام۔ چند لمحے بعد وہ زائدہ سے دوبارہ بات چیت میں مصروف